ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے نا، ایک مولوی صاحب تھے، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، یہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. تو حضرت ان کی نقل اتار کے کہتے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا آپ بہت عمر ہو گئی ہے، آپ کی شادی کیوں نہیں کرتے آپ؟ انہوں نے بیچاروں نے بڑا منہ بنا کے کہا پیسے ہی نہیں ہے. حضرت ان کی نقل اتارتے تھے کہ ایسے بیچارے نا چھوٹا سا نہیں منہ بن جاتا انسان، پیسے ہی نہیں ہے کہاں سے؟ تو حضرت کو ان پہ غصہ آیا. غصہ اس پر آیا کہ ہمارے حضرت کا جو استغنا کا معیار تھا بہت اونچا تھا. حضرت نے کو غصہ یہ آیا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو رو کیوں رہے ہو، کوئی اور بہانہ کر دو. حضرت کو نا یہ جملہ لوگوں کے منہ سے اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں، اس میں ناشکری جھلکتی ہے. بولو بہت ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، رات کو سو جاتے ہیں. بھائی پھر جب اتنا کھا پی رہے ہو تو رشتہ کیوں نہیں مل رہا؟ بب مقدر میں نہیں لکھا ہوا بھائی نہیں مل رہا، کیا کریں؟ یہ کہنا چاہیے تھا. حضرت کی رائے یہ تھی. خیر ان کا معیار تقوی کا اونچا بہت تھا نا، ہر آدمی کو ایک جیسے معیار سے نہیں آپ پرکھیں. کوئی بول دے پیسے ہی نہیں ہے تو آپ کہیں تو اسلام سے خارج ہے. لیکن اصولی طور پر بات درست ہے، کبھی یہ نہ بولو کہ پیسے نہیں ہیں. ہمارے حضرت پھر واقعہ بھی سنایا کرتے تھے کہ حضرت سندھ میں بہت رہے ہیں، سندھی بھی آتی تھی ہمارے شیخ کو، خیر پور میں، ان علاقوں میں بہت رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ سفر کر رہا تھا، شاید سکھر سے میر پور خاص جا رہے تھے، تو درمیان میں ریگستان بھی ہیں، تو مغرب کا ٹائم ہو گیا، راستہ بھول گئے. کہتے ہیں مجھے ایک جھگی نظر آئی، ایک جھونپڑی. بیچارہ کوئی گاؤں دیہات کا سندھی، کوئی بیچارہ گاؤں دیہات کا. کہتے ہیں میں نے کہا میں جا کے اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار کچھ مجھے رات گزارنے کا انتظام کرو. ریگستان تھا، بہت پرانی بات ہے، اس وقت زیادہ یہ موبائل سگنل وگنل کا تو تصور ہی نہیں تھا. کہتے ہیں میں اس کے جب گھر گیا اس کی جھونپڑی کے قریب، تو میں نے اس سے کہا کہ سائیں مجھے، سندھی میں حضرت نے بات کی کہ سائیں مجھے رات گزارنے دو، تو کیا آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں اتنا خوش ہوا وہ مہمان کو دیکھ کے، اور کہنے لگا آپ کھانا بھی کھاؤ گے اور آپ کا ہم اکرام بھی کریں گے، رات بھی گزارو گے، ناشتہ بھی یہیں کرو گے آپ. پھر سندھی میں کہنے لگا سکر آئے ڈکر نہ آئے، کوئی قحط کا زمانہ تھوڑی ہے، اللہ کا شکر ہے آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. حضرت فرماتے ہیں کیا تھا اللہ کا دیا؟ ایک گدھا تھا اس کے پاس اور وہ اتنا مریل اور سوکھا ہوا گدھا تھا، خوراک کی کمی کی وجہ سے پچھلی دو ٹانگوں کے جو گھٹنے ہیں نا وہ چپکے ہوئے تھے اس کے. جب انسان بہت کمزور ہوتا ہے تو جب کھڑا ہوتا ہے نا تو دونوں ٹانگوں کے گھٹنے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ گدھا جو تھا نا اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں آپس میں یعنی یوں زاویہ بنا ہوا تھا، یوں لیکن ٹانگیں یوں آگے چپک رہی ہیں اور ایسے. اتنا مریل گدھا، کپڑے اس کے پھٹے پرانے، سونے کے لیے ٹوٹی پھوٹی چارپائی، اور اتنا خوش ہوا مہمان کو دیکھ کے اور کہہ رہے کوئی قحط کا زمانہ نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے لگا دیکھو اللہ نے اس کو کیسا شکر گزار بنایا، اتنا خوش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم نے یہ پوچھ کیسے لیا کہ رات گزارنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، کوئی قحط کا زمانہ تھوڑی ہے، رزق برس رہا ہے. اور آج دیکھو صبح انڈے پراٹھے کھا رہے ہیں، ناشتے میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا آج جیم سے روٹی کھانی ہے، بریڈ کھانا ہے، مکھن کھانا ہے، دیسی گھی کھانا ہے، شہد کھانا ہے، اتنا کچھ ناشتے پہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اور جب بات کرو کہ پیسے ہی نہیں تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟